السلام علیکم. نیا دور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں منیر باجا. پاکستان میں جہاں جس زور و شور سے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے قوانین کو منظور کیا جا رہا ہے، وہیں اسی زور و شور سے اور اسی تگ و دو سے مبینہ طور پر ان پر عدم عمل درآمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس بات کا انکشاف لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں ہوا ہے، جہاں اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مختلف اضلاع میں، پاکستان بھر میں اضلاع میں جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس بنائے جانے تھے وہ نہیں بنائے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں جہاں جس ضلع میں یہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نہیں بنائے گئے ان کو فوری طور پر بنایا جائے اور وہاں پر خاتون تفتیشی افسر کو بھی تعینات کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریپ سروائیور تھی سمیرہ، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور پولیس کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا تھا کہ ان کی جانب سے یہ الزام تھا کہ 4 افراد نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جبکہ پولیس نے انویسٹیگیشن میں ان کے اوپر اس مقدمہ میں جسم فروشی کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی تھیں، اور اس بات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اس سارے معاملے پر، خواتین کے ایشو پر ہمارے ساتھ رپورٹر ہیں دعا مرزا. یہ خواتین کے حقوق کے اوپر، خواتین کے کیسز کے اوپر کافی رپورٹنگ کرتی ہیں، کرائم رپورٹر بھی ہیں. ان سے یہ جانتے ہیں کہ ایسے کیسز میں اس طرح کیوں ہوتا ہے دعا کہ جب خواتین کا معاملہ آتا ہے تو کیوں اس طرح نیگلیجنسی شو کی جاتی ہے؟ ایکچولی ابھی تک ہم ویمن امپاورمنٹ کی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور جگہ جگہوں پہ آپ کو بینرز، کیمپینز اور فیصلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ابھی ویمن انوائرمنٹ ہی نہیں بنایا گیا، تو امپاورمنٹ کیسے ہوگی؟ میری جو موٹیویشن ہے کرائم رپورٹر بننے کی وہ بھی ایکچولی یہ تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کیسز جو بڑے جینون ہوتے ہیں خواتین کے ریپ کے حوالے سے، ان کی وائلنس کے حوالے سے، لیکن چونکہ خواتین انویسٹیگیٹرز نہیں ہوتی تو وہ کیس میں ہینڈل ہوتا ہے، بیکاز مردوں کی انویسٹیگیشن میں جیسے جیسے وہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ قصہ تو دور رہ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا، لیکن انویسٹیگیشن میں ان سوالوں کا کفارہ یا ان سوالوں کا جو ٹارچر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پروٹیکشن یونٹ اسی لیے بنائے گئے تھے لیکن بہت سارے اضلاع میں نہیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جہاں اسلام آباد میں، لاہور میں یا بڑے بڑے سٹیز میں یہ پروٹیکشن آفیسرز ہیں بھی، تو وہاں پہ خواتین انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں، کیونکہ خواتین پولیس آفیسرز بہت کم ہیں، اور جتنی خواتین پولیس آفیسرز ہیں انفارچونیٹلی وہ آپ کو روٹ کی ڈیوٹی پہ، پروٹوکول کی ڈیوٹی پہ، ہائی کورٹ کے باہر افسران کو پروٹوکول دیتے ہوئے یا سیکیورٹی کی ڈیوٹیز پہ نظر آتی ہیں. اصل میں جو ان کا کام ہے وہ ہمیں کرتی نظر نہیں آتی. یہ بتائیں کہ کیا فیمیل انویسٹیگیٹر جب ہوتا ہے، آپ نے کئی ایسے سروائیورز کو بھی انٹرویو کیا ہوگا، تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی فیمیل انویسٹیگیشن آفیسر ہو تو کیا وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ ڈیفینیٹلی جینڈر کا بہت فرق پڑتا ہے. خواتین چونکہ ریپ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور اٹس مور ریلیٹڈ ٹو یور باڈی، یور فیلنگز، یور ایموشنس، تو آپ اپنے ہی جینڈر کو اگر بتا رہے ہو تو ذرا کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن تھانہ کلچر کس کو نہیں پتا کہ کیسا ہوتا ہے. جب یہ پروٹیکشن یونٹس بنے تھے تو میرا احتجاج سب سے زیادہ یہ تھا کہ خواتین انویسٹیگیٹرز جو کہ پولیس تھانوں میں پہلے سے تعینات ہیں، ان کو اسی پولیس کلچر کی عادت ہے جس میں وہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں خواتین پولیس ہو یا مرد پولیس افسران ہو تو ان کو آپ کو پتہ ہے کتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. دے آر مور فرسٹریٹڈ ود دیئر جابس. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں، وہ 18 گھنٹے کی ڈیوٹیز کرتے ہیں. پھر ایسی کیسز میں آپ کو بہت امپیتھیٹک ہو کے سننا ہوتا ہے، آپ کو بہت دھیان سے کانفیڈینشیلٹی اور اس کو ٹرسٹ میں لینا ہوتا ہے وکٹم کو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جینڈر کا جو بینیفٹ ہے وہ ایکچولی مجھے ریئل انویسٹیگیشن میں نظر نہیں آتا، کیونکہ خواتین پولیس آفیسرس کی بھی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو کہ جینڈر بیس وائلنس کو لے کے ہونی چاہیے. یہ ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا سمیرہ بی بی کے معاملے پہ، آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے ایز اے کرائم رپورٹر کہ کیا جب ہائی کورٹ کے یا اعلیٰ عدالتوں کے یا ماتحت عدالتوں کو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو تھانوں کے جو افسران ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز، وہ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں یا کچھ حد تک کرتے ہیں یا مکمل کرتے ہیں؟ جسٹس انوار اللہ کے حوالے سے بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قوانین اتنی تیزی سے بنتے اس لیے ان کے پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے قانون بنائیں اور اس کو شو پیس کے طور پر رکھ دیں. جیسے ہی کوئی قانون بنتا ہے اگر تو وہ لائم لائٹ میں آ جائے، اگر وہ کسی ہائی پروفائل کیس کا فیصلہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے اور اس پر ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، اس پر بات چیت بھی ہوتی ہے. پہلے 1-2 کیسز میں شاید سیریس لیا جاتا ہو، لیکن اس کا چونکہ فالو اپ نہیں ہوتا، ہائی کورٹ بھی اس کا فالو اپ نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی رٹ نہیں دائر کر رہا ہوتا کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا.
नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है और इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि इस पर मुझे तो कभी भी किसी भी फैसले को लेकर, अभी 14 अगस्त पर आप देख लें कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला पढ़ी थी जो आज के दिन तक एप्लीकेबल है कि अगर आप कौमी परचम को किसी शैतान के फेस पे बनाते हैं तो वो काबिल सज़ा जुर्म है, लेकिन हमारे यहाँ चाइना से इम्पोर्ट होकर ही वो आता है और वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि कवानीन बनते हैं तो अमल दरामद होने का चूँकि फैशन नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा फ़ैसला मुझे ना तो वो मार्केट होता हुआ नज़र आता है, ना ज़बान ज़द-ए-आम होता है, ना लोग उसको सीरियस लेते हैं। ये दुआ मिर्ज़ा थी और इनके मुताबिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन इस केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं सुमेरा बीबी की, इसमें अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट पर कि सियालकोट ज़िला है उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया गया है और पुलिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसमें ख़ातून पुलिस अफसर भी शामिल है और इस बुनियाद पर अदालत ने सुमेरा बीबी की इस दरख्वास्त को निपटा दिया और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन दी कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ख़ास तौर पे चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार पंजाब है और वफाकी हुकूमत को भी डायरेक्शन की गई है इस फ़ैसले में कि जहाँ जहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नहीं बनाए गए अभी तक जिन अजला में, तो उनको फौरी तौर पर बनाया जाए और उसके साथ साथ ख़वातीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी तैनात किया जाए ताकि इस तरह के जो कानून की अमलदारी है वो मुकम्मल हो सके। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म कि मैं विक्टिम्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि इतनी मुश्किल से हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं, कोई फ़ैसला हो जाता है, वरना हमारे यहाँ तो तारीख़ों पर तारीख़ों का रवाज है, अगर हो जाता है कोई फ़ैसला इस तरह का तो प्लीज़ फॉलो अप लाजमी करें, क्योंकि वो लोग एक्चुअली सही पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं बने ऑफिसर्स या वहाँ पर फीमेल इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो लाजमी एक रिट और दायर करें। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो सारे लोग इसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, दुआ मिर्ज़ा की आपने बात सुनी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।